بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عبادات میں نماز تمام عبادات میں بڑی اہم عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ عماد الدین کہ نماز کا ستون ہے۔ جیسے کوئی بھی عمارت ہوتی ہے تو اس کی چھت کو قائم رکھنے کے لیے جو سپورٹ دی جاتی ہے، تو گویا کہ نماز جو ہے یہ اسلام کو انسان کے اندر باقی رکھنے کے لیے ایک بڑی اہم سپورٹ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ گویا کہ دین اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اتنی اہم ہے تو لہذا اس کا طریقہ سیکھنا بھی بڑا اہم ہے، اور جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ دور کی جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے لوگوں میں نماز سیکھنے کا ایک ماحول ہے۔ ہم یہاں جب بھی ایک دو مسئلے بیان کرتے ہیں تو بعد میں دو چار ساتھی ملتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ بھی ہے۔ ایک ایسا بھی ٹائم گزرا کہ لوگوں کی نماز کی طرف بھی توجہ نہیں تھی۔ ہمارے پاک و ہند کے بہت بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے ایک آدمی نے نماز کا مسئلہ پوچھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو کہا کہ آپ 2 منٹ ٹھہریں۔ اس کو بٹھایا اور پہلے خود 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس آدمی کو کہا کہ میں آپ کو نماز کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا وجہ تھی؟ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ نے پہلے خود 2 رکعت نماز پڑھی، اب بتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مسئلے بتاتے ہوئے 40 سال گزر گئے اور آج پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھا۔ تو میرے یہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور دکھ بھی تھا کہ امت مسلمہ کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ نماز سے اتنی دور ہو گئی، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی۔ انڈیا میں ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھوں میں درد ہے۔ اس نے ایک عالم سے آ کر بیان کیا کہ جی میں نے رات ایسے خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے بتا دیا کہ امت نے نماز چھوڑ دیا۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا سکون اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرا دی۔ آج اللہ کا شکر ہے تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ ایمان کا جزو اعظم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ انسانیت کی دلیل ہے کہ جن لوگوں میں انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے محسن کو نہیں بھولتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کو پڑھیں بھی سیکھیں بھی۔ تو آج 3 مسئلے بتانے تھے۔ ایک مسئلہ جب ہم نماز کی نیت مانتے ہیں اور اس وقت تکبیر کہتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس وقت جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان ہاتھوں کی کنڈیشن، ان ہاتھوں کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ تو ان کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ کہ وہ ہاتھ ہمارے قبلہ رخ ہونے چاہیے، ہماری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ انگلیاں اپنی حالت میں ہو، نہ تو اس کو سکیڑنا ہے نہ زیادہ کھولنا ہے، نارمل حالت میں ہو۔
اور ہمارے جو یہ انگوٹھے ہیں، جو تھم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تھم جو ہے یہ ہماری کان کی لو کے برابر، ٹچ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، دور رکھنا، بس نارمل حالت میں رکھنا ہے اس طرح۔ اب بعض لوگ کیا بہت اوپر لے جاتے ہیں، ایسے بھی ساتھی ہم نے دیکھے، بعض بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، اس طرح سے کر لیتے ہیں، مختلف ہوا۔ تو بہرحال اس میں صحیح طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو ہمیں اپنے پاؤں پہ توجہ دینی چاہیے۔ بعض لوگوں کے پاؤں ترچھے ہوتے ہیں، جو دایاں پاؤں ہے وہ ادھر ہوتا ہے اپنے شمال کی طرف، بایاں پاؤں جنوب کی طرف ہوتا ہے، ترچھا پاؤں ہے، پاؤں کو اسٹریٹ رکھنا ہے، قبلہ رخ رکھنا ہے۔ تو یہ دو مسئلے تو یہ ہوا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ جماعت میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ امام رکوع میں ہو تو پھر تو وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر امام سجدے میں ویٹ کرتے ہیں، ویٹ نہیں کرنا، امام کو آپ جس حالت میں پائیں، جس رکن میں پائیں، اس کے اندر آپ شریک ہو جائیں۔ ہاں اتنا ہے کہ رکوع ملے گا تو رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی، اور اگر رکوع نہیں ملے گا، جیسے سجدہ میں جب چلے گئے، سجدہ مل گیا آپ کو یا تو اس میں رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، لیکن اس سجدے کا اجر ثواب ملے گا۔ اور دوسرا نماز کا صحیح طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام کو جس حالت کے اندر پاؤ تم امام کو جوائن کر لو، ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ تین مسئلے تھے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے، نماز کی اہمیت بھی سمجھے، نماز کے مسائل کو بھی سمجھے، اور جس طرح رمضان میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، سال کے 12 مہینے اللہ پاک ہمیں اس طریقے سے نماز کو با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم رضیت اللہ یا علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم إنا على ذكرك وشكرك اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم استغفر الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم ما